کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ باریک در باریک پلیدگی سے بچے۔ ضروری امر یہ ہے کہ پہلے سے سمجھ لے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کیوں کر حاصل ہوتا ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ باریک در باریک پلیدگی سے بچے، اور اس کے حصول کا یہ طریق ہے کہ انسان ایسی کامل تدبیر کرے کہ گناہ کے کنارے تک نہ پہنچے، اور پھر نری تدبیر ہی کو کافی نہ سمجھے، بلکہ ایسی دعا کرے جو اس کا حق ہے کہ گداز ہو جاوے، بیٹھ کر سجدے میں، رکوع میں، قیام میں اور تہجد میں، غرض ہر حالت اور ہر وقت اسی فکر و دعا میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور معصیت کی خباثت سے نجات بخشے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان گناہ اور معصیت سے محفوظ اور معصوم ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں راست باز اور صادق ٹھہر جاوے۔ لیکن یہ نعمت نہ تو نری تدبیر سے حاصل ہوتی ہے اور نہ نری دعا سے، بلکہ یہ دعا اور تدبیر دونوں کے کامل اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جو شخص نری دعا ہی کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا، وہ شخص گناہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ ایسا ہی جو نری تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا، وہ بھی شوخی کرتا اور خدا تعالیٰ سے استغنا ظاہر کر کے اپنی تجویز اور تدبیر اور زور بازو سے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مومن اور سچے مسلمان کا یہ شیوا نہیں، وہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے، پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے۔ اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی صورت میں دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ الفاتحہ آیت نمبر 5۔ جو شخص تقویٰ سے کام نہیں لیتا، وہ نہ صرف اپنے قوا کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے، بلکہ وہ گناہ کرتا ہے۔ حوالہ ملفوظات جلد نمبر 6۔ تقویٰ کے معنی ہیں بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا، مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا، نقب زنی نہیں کی، چوری نہیں کی، بد نظری اور زنا نہیں کرتا۔ ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے، کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا۔ پس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو، بلکہ اصلی اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دینے کو تیار ہو۔ اسی لیے یہاں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ النحل آیت نمبر 129۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک اس کے ساتھ نیکی نہ ہو۔ حوالہ ملفوظات جلد نمبر 6۔